برقیہ روق کا نام رکن الدین بن سلطان ملک شاہ اول ہے۔ کنیز ابو المظفر اور لقب برقیہ روق رکن الدین اور کتاب شاہی شہاب الدولہ مجد الملک ہے۔ برقیہ روق کی پیدائش 474 ہجری بالمطابق 1081 عیسوی میں ہوئی۔ برقیہ روق سلجوقی سلطان ملک شاہ اول کا بڑا بیٹا تھا اور اس کی والدہ کا نام زبیدہ بیگم تھا۔ 19 نومبر 1092 عیسوی کو ملک شاہ اول سلجوقی کا انتقال ہوا تو ترکان خاتون زوجہ ملک شاہ سلجوقی نے اس قبر کو پوشیدہ رکھا اور اس کی لاش کو لے کر اصفہان پہنچ گئی، جہاں اس نے ملک شاہ اول کی وفات اور اپنے نوعمر بیٹے محمود کی تخت نشینی کا اعلان کیا۔ محمود ملک شاہ اول کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جس کی عمر محض 4 سال تھی۔ فوج اور امرائے سلطنت نے محمود کے نام پر بیعت کر لی۔ عباسی خلیفہ المقتدر باللہ نے نوعمر سلجوقی سلطان محمود کے لیے کتبات میں نام شامل کرنے کی اجازت صرف اس شرط پر دے دی کہ بلوغت سے قبل مجد الملک سلطنت کا نگران و منتظم رہے گا، اور یہی مجد الملک سیگا مال اور عزل و نصب کا اختیار اپنے پاس رکھے گا۔ ترکان خاتون زوجہ ملک شاہ سلجوقی نے یہ شرائط منظور کر لیں اور چند امراء کو برقیہ روق کی گرفتاری کے لیے اصفہان بھیجا۔ چنانچہ اس کے حکم پر برقیہ روق کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ترکان خاتون کے حکومت میں آ جانے کے بعد سلجوقی سلطنت کی صورتحال خراب ہوتی گئی۔ ان حالات سے متوفی سلطان ملک شاہ اول کی دوسری بیوی اور برقیہ روق کی والدہ زبیدہ بیگم نے فائدہ اٹھایا اور وزیر نظام الملک توسی کے غلاموں سے مل کر اصفہان کے قید خانے پر دعویٰ بول دیا، جہاں برقیہ روق کو آزاد کروا لیا اور تخت حکومت پر بٹھا دیا۔ ان دنوں ترکان خاتون زوجہ ملک شاہ سلجوقی اپنے بیٹے محمود اول سلجوقی کے ہمراہ دارالخلافت بغداد میں تھی۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً اصفہان کے لیے بغداد سے روانہ ہوئی۔ ترکان خاتون جب بغداد سے روانہ ہوئی تو برقیہ روق تخت سلجوقی سلطنت پر قابض ہو چکا تھا۔ ارگش نظامی اور اس کے فوج نے برقیہ روق کے ماتحت ہو گئی تو برقیہ روق کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ اس نے مزید پیش قدمی کرتے ہوئے قلعہ تبرک فتح کر لیا، اور جب ترکان خاتون کو یہ خبر ملی تو برہم ہوئی اور برقیہ روق کو شکست پاش دینے کے لیے فوج روانہ کی، مگر اس کے بعض امراء برقیہ روق سے مل گئے اور باقی فوج میدان چھوڑ کر واپس اصفہان پہنچ گئی۔ برقیہ روق نے ان کا پیچھا کیا اور اصفہان کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران مختلف امراء برقیہ روق کے پاس آتے رہے اور اس کی عسکری قوت کا سبب بنتے گئے۔ ان میں عزل الملک ابو عبداللہ حسن بن نظام الملک توسی والی خوارزم بھی شامل تھا، جو اپنے بھائیوں اقربا اور اپنی فوج کے امراء برقیہ روق سے آ ملا۔ برقیہ روق نے پرجوش استقبال کیا۔ امیر تاج الملک، جو ترکان خاتون کا وزیر تھا اور جسے اس نے فوج کا کمان دے کر روانہ کیا تھا، گرفتار کر لیا گیا اور اسے برقیہ روق کے سامنے پیش کیا گیا۔ برقیہ روق نے اسے آزاد کر دیا۔ برقیہ روق تاج الملک کو عہد نظامت دینا چاہتا تھا، لیکن فوج اسے
نظام الملک توسی کے قتل کا ذمہ دار سمجھتی تھی، لہذا اسے ماہ محرم 1486 ہجری میں قتل کر دیا گیا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ برقیہ روق کے چچا تاج الدولہ تکش نے بھی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیار بکر اور آذربائیجان پر حملہ کر دیا، مگر اس کے اور برقیہ روق کے درمیان میں جنگ کی نوبت نہ آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاج الدولہ تکش کے دو بڑے امراء قسیم الدولہ آک سنکر اور بوزان والی اران اپنی فوجوں کے امراء برقیہ روق سے مل گئے۔ اس پر تاج الدولہ تکش جنگ نہ کر سکا اور بلاد الشام کی طرف واپس پلٹ گیا۔ ترکان خاتون نے جب دیکھا کہ تخت تک کوئی راستہ باقی نہ رہا تو اسماعیل بن داؤد کی طرف رجوع کیا، جو برقیہ روق کا ماموں اور والی آذربائیجان تھا۔ اسے لالچ دیا کہ اگر وہ جنگ کر کے برقیہ روق کو تخت سے ہٹا دے اور سلطنت پر قبضہ کر لے تو وہ اس سے نکاح کر لے گی۔ اسماعیل اس فریب میں آ گیا اور اس نے فوج جمع کر کے برقیہ روق کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ دونوں کے مابین مقام کرج میں جنگ ہوئی، جس میں لشکر کے سردار برقیہ روق سے مل گئے اور اسماعیل کو شکست ہو گئی۔ اس پر سلطان برقیہ روق کی والدہ زبیدہ بیگم نے دونوں میں مصالحت کروا دی۔ اس مصالحت کے بعد بھی سرداران لشکر کمشگین آکا سنکر اور بوزان کے مابین عداوت رہی اور انہوں نے مصالحت قبول نہ کی اور کہا کہ اسماعیل تخت کا دعویدار ہے اور تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لہذا ان سرداران لشکر نے اسماعیل بن داؤد کو قتل کر دیا اور برقیہ روق کو اس کی قبر کر دی۔ ان واقعات کے بعد برقیہ روق کے تخت کے تمام دعویدار اس راستے سے ختم ہو گئے۔ برقیہ روق کے مخالفین کا آہستہ آہستہ قلعہ کما ہو گیا اور اس کے والد سلطان ملک شاہ اول کی سلطنت پر مکمل قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ محرم الحرام 1487 ہجری میں خلیفہ خلافت عباسیہ المقتدی بامر اللہ نے سلطان برقیہ روق کو دارالخلافہ بغداد طلب کیا اور اسے خلعت سے نوازا۔ اس کے نام کا خطبہ جامعہ بغداد میں پڑھوایا گیا۔ امور سلطنت کے تمام اختیارات برقیہ روق کو سونپ دیے گئے۔ چند دن بعد عباسی خلیفہ المقتدی بامر اللہ کا 15 محرم الحرام 487 ہجری بالمطابق 3 فروری 1094 عیسوی کو بغداد میں انتقال ہو گیا۔ خلیفہ کے جانشین المستظر باللہ نے اپنے والد کی پالیسی کو جاری رکھا اور برقیہ روق سے معاملات اسی نہج پر چلتے رہے۔ سلطان برقیہ روق جب اصفہان سے واپس بغداد آیا تو وہ سل اور بواسیر کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یزد پہنچا تو بیماری میں شدت آ گئی، چنانچہ برقیہ روق نے اپنے بیٹے ملک شاہ دوم کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، جو محض 5 سال کا تھا، اور امیر ایاز کو انتظامات سلطنت سپرد کیے اور بغداد کو روانہ ہوا۔ ابھی بغداد نہیں پہنچا تھا کہ اصفہان میں بروز جمعہ 12 ربیع الاول 498 ہجری 2 دسمبر 1104 عیسوی کو 24 سال کے عمر میں انتقال کر گیا۔ تدفین اصفہان میں کی